اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ المائدہ کا 14واں رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیں شروع کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا، تم سوال مت کیا کرو، ان اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں، ان تبدا لکم، اگر وہ تم پر ظاہر ہو جائیں، تسؤکم، تمہیں تکلیف دیں گی۔ اس آیت کی شان نزول اس طرح سے ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے تو ان کا چہرہ تمتما رہا تھا، اور جب وہ ممبر پر آ کر بیٹھے تو انہوں نے کہا، آج پوچھو، کوئی سوال بھی کرو، آج میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ تو دو اشخاص اس وقت اٹھے، ایک نے پوچھا کہ میرا باپ جنت میں ہے یا جہنم میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ دوسرے نے، جو کہ حضرت عبداللہ تھے، انہوں نے دریافت کیا کہ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے باپ کا نام حذیفہ ہے۔ تو فوراً حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اب کچھ مزید دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا رسول اللہ، یہ ہمارے لیے بہت کافی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسلام ہمارا دین ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج جنت اور دوزخ میرے سامنے اس طرح لا دی گئی تھی، اس طرح پیش کر دی گئی تھی جیسے اس دیوار کے پرے، ہر چیز میرے اوپر عیاں کر دی گئی تھی۔ تو اس چیز کے لیے منع فرمایا گیا اصحاب کو کہ کوئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اگر تم ان کو پوچھتے ہو تو وہ تمہیں بعد میں تکلیف دیں گی۔ وَإِن تَسْأَلُوا، اور اگر تم پوچھو، انہا، ان اشیاء کے بارے میں، ہِینَ يُنَزَّلُ، جب نازل ہو رہا تھا، القرآن، قرآن کریم، تُبْدَ لَكُمْ، تو تمہارے اوپر ظاہر کر دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ایسی ہے دوستو کہ اس نے ہزاروں چیزیں جو ہیں وہ پردے میں چھپا کے رکھی ہیں، لہٰذا اگر قرآن کے نزول کے زمانے میں اسی طرح سوالات ہوتے جاتے اور لوگ باتیں پوچھتے جاتے تو ان کے اوپر ایک بوجھ مزید لادا جاتا۔ بعض اوقات زیادہ پوچھنے سے کئی قوموں کے اوپر جو حلال چیزیں تھیں وہ حرام کر دی گئی تھیں، اس لیے یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ بیجا سوال مت کرو۔ عفا اللہ عنہا، جبکہ اللہ نے ان کے اوپر درگزر کر دیا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت غفور ہیں اور بہت حلیم ہیں۔ قد سألہا قوم من قبلکم، بے شک پوچھا قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے، ثم اسبہو، اسبہو کا مطلب باتوں کو، چیزوں کے بارے میں پوچھا، بہا کافرین، اور جب وہ ان کے اوپر آشکار ہو گئیں تو انہوں نے کفر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باز رہو ان چیزوں سے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام۔ اب اس آیت کو جان لیں کہ بحیرہ کس کو کہتے ہیں۔ بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کا دودھ یہ زمانہ جاہلیت میں اپنے اوپر حرام کر لیا کرتے تھے کچھ لوگ۔ سائبہ وہ جانور تھا جو پہلا بچہ تو نر پیدا ہوتا مگر بعد میں وہ 2 اونٹنیاں دیتی، یعنی مادہ۔ اور وسیلہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا کہ جو مسلسل مادہ اونٹنیاں ہی پیدا کرتی تھی، اس میں سے نر پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہم وہ نر اونٹ ہوتا جس کو یہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور اسے کچھ نہیں کہا جاتا تھا، وہ جہاں مرضی چرتا پھرے۔ یہ تمام جانور جن کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ جانور ہیں جو انہوں نے خود کے اوپر خود بخود حرام کر لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال کیا تھا۔ وَلَٰكِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ افترا کرتے ہیں، یہ کفر والے لوگ افترا کرتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ کے اوپر جھوٹ کی۔ اب اس کی شان نزول یہ ہے دوستو کہ ایک شخص تھا، عمرو بن عامر خزائی، یہ سارا چکر اس نے چلایا ہوا تھا، خود بخود گھڑ لیا تھا کہ یہ جانور اس طرح سے جو ہیں اونٹ، یہ سارے بتوں کے نام پر منسوب ہوں گے اور یہ حرام ہوں گے۔ تو اس نے ایک نیا طریقہ نکالا تھا۔ تو دوستو،
اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہے ہیں. تو ذرا سوچیں، آج ہم اپنے دین کے اندر جو بھی نئے طریقے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق نکال رہے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. آپ یہاں اس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ بہت بہتر جانتے ہیں. میں ان کا ذکر کروں گا تو شاید بہت ہی لمبی بات چلی جائے گی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کون کون سی نئی چیزوں کی افتراعات کی ہیں دین کے اندر، جن سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ افطراء ہے میرے اوپر. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں چیزوں کو. چیزیں ایسی نہیں ہیں جس طرح ہم چاہتے ہیں. اللہ کی شریعت کچھ اور ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ادھر آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کس کی طرف آؤ؟ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اس کے رسول کی طرف نازل کیا اللہ نے. قالوا، تو یہ کہتے ہیں حسبنا. حسبنا کا مطلب ہوتا ہے بہت کافی ہے ہمارے لیے. ما وجدنا، جس کے اوپر ہم نے پایا، علیہ، اس رستے کے اوپر، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو. یعنی اللہ کی شریعت کو نہیں ماننا، اپنے آباء و اجداد کی طور طریقوں کو جو ہے وہ پریفرنس دینی. تو آج جتنے بھی ہم یہ طریقے کر رہے ہیں، ان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اولو کان آباؤہم، اور اگر ان کے آباء و اجداد، لا یعلمون، وہ چیزیں جانتے ہی نہیں تھے، شیئا، نہ کسی چیز کے بارے میں ان کا علم تھا، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے. یعنی اگر ان کو پتہ چلے کہ ان کے آباء و اجداد تو کسی چیز کو جانتے ہی نہیں تھے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، اپنی ذات کی فکر کرو. دیکھیں کتنی بڑی آیت. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت کے اوپر ہو تو تمہیں گمراہی کوئی نقصان نہیں دے سکتی. دلہ کا مطلب گمراہی، اہتدیتم کا مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لیا کہ تو اگر تم راہ راست پر ہو تو. الی اللہ مرجعکم، اور اسی اللہ کی طرف تم پلٹو گے جمیعاً، سب کے سب. فینبئکم، تو وہ پھر تمہیں انبے کر دے گا، یعنی تمہیں بتا دے گا، بما کنتم تعملون، جو تم کرتے رہے ہو. لیکن اس وقت پھر ہم کیا کر سکیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، گواہی جو ایک دوسرے کے درمیان دیتے ہو، جب اذا حضر احدکم، جب حاضر ہو جائے، جب آ پہنچے تم میں سے کسی ایک کے اوپر، آ پہنچے الموت، موت کا وقت، حین الوصیتی، اس وقت جب تم وصیت کرو، اثنان ذوی عدل، تو کیا کرو تم دو صاحب عدل بندوں کو جمع کرو، بلا لو، منکم، تم میں سے، او آخرانی، اگر وہ نہ مل سکیں، فار ایگزامپل، تو دوسرے لے لو تم. کب؟ من غیرکم، اگر مسلمان دستیاب نہیں، یعنی تم ایسی جگہ پر سفر کر رہے ہو کہ پوری کی پوری وادی جو ہے وہ غیر مسلموں کی ہے اور تمہیں مسلمان وہاں پر نہیں مل رہا، تو غیرکم، تو تم ان میں سے کسی دوسرے کو لے لو، غیر مسلم کو لے لو، دو کو. ان انتم ضربتم، جب تم سفر کے اندر ہو، فی الارض، زمین پر، فاصابتکم مصیبت الموت، اور تم پر آ پہنچے موت کی مصیبت. لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، کیونکہ گواہی صرف اور صرف مسلمان کی ہی ہوگی. مسلمان کے اوپر کسی غیر مسلم کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم روک دو ان دونوں کو، کس کے بعد؟ صلاۃ کے بعد، نماز کے بعد. کون سی نماز؟ یہاں پر زیادہ مفکرین کہتے ہیں کہ یہ نماز عصر ہے. فیقسمان باللہ، اور ان دونوں کو قسم دو، ان ارتبتم، اگر تم کو کوئی شک گزرے، لا نشتری، اور وہ کیا کہیں کہ ہم نے کسی قسم کا بھی کوئی بھی سودا نہیں کیا، بھی اس کے ذریعے، ثمنن، کوئی بھی قیمت کا، ولو کان ذا قربا، چاہے اس میں ہمارے کسی رشتہ دار کا ہی فائدہ کیوں نہ ہوتا ہو. یعنی ہم کسی بھی طرح سے اس وصیت میں گڑبڑ نہیں کریں گے اور کوئی ذاتی اور رشتہ داری فائدہ نہیں لیں گے. ولا نکتم الشہادۃ اللہ، اور ہم کبھی نہیں چھپائیں گے اللہ کی طرف سے جو آرڈر ہے شہادت دینے کا. انا، اگر ہم ایسا کریں گے، اذن لمن الآثمین، تو ہم کس میں سے ہو جائیں گے؟ ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے. فإن أثر، اگر معلوم ہو جائے، علی انہما، کہ ان دونوں کے اوپر، استحقا، کہ یہ مبتلا ہو گئے ہیں، اثمن، گناہ کے اندر، فآخرانی،
تو کوئی دو اور یا قومانی ان دونوں کی قوم میں سے مقامہما اٹھیں من الذین ان لوگوں میں سے استحق کا علیہم جن کو ان کے اوپر قانونی حق ہے. کن کے اوپر؟ علیہم الاولیانی وہ دو پہلے لوگوں کے اوپر جنہوں نے قسمیں کھائی تھیں. فیقسمانی وہ قسم کھائیں باللہ اللہ کی کہ لشہادتنا کہ ہماری گواہی جو ہے احق وہ زیادہ معتبر ہے من شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے وما اعتدینا اور ہم حد سے بھی آگے نہیں بڑھ رہے اور ہم گناہ گاروں میں سے بھی نہیں ہیں. انا بے شک ہم اذا لمن الظالمین اگر ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ذالک ادنی یہ زیادہ قریب ہے ان یاتوا بشہادتی کہ اگر وہ دیں گواہی کو علی وجہہا اس کی صحیح شکل کے اندر، اور یخافوا یا وہ ڈریں ان تردہ کہ شاید ان کو رد کر دیا جائے ایمان ان کی گواہی کو بعد ایمانہم ان کی قسموں کے بعد. دیکھیں نا دوستو، یہ کہنے کو تو بہت عام سی چیز ہے، مگر ایک بندہ قسم کھا کے کہتا ہے نماز کے بعد مسجد کے اندر کہ جی میں صحیح گواہی دے رہا ہوں، اور لوگ دو اٹھ کھڑے ہوں نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، ہم زیادہ قریب ہیں حق کے، ہم نے اس طرح سے زیادہ سنا ہے اور یہ زیادہ ہماری گواہی معتبر ہے ان دونوں سے، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ڈر ہوتا ہے گواہ کے اوپر کہ وہ صحیح گواہی دے. اور یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واتقوا اللہ واسمعوا اللہ سے ڈرو اور سنو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ کبھی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. تو یہ گواہی کی جو اہمیت اور امپورٹنس ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.